بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج منگل ہے 7 جولائی اور اسلام آباد سے میں مخاطب ہوں۔ اس وقت آفٹرنون ہے یہاں پہ، تھوڑے تھوڑے بادل ضرور تھے لیکن گرمی ہے، اور خبریں جو ہیں وہ ایک تو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، ورکرز آ رہے ہیں، پارٹی لیڈرز بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج نورین صاحبہ جو ہیں وہ پہلے آ گئیں اور آتے ہی انہوں نے بتایا، پولیس کو انفارم کیا کہ میں موجود ہوں، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ لیٹ آئیں، انہوں نے بتایا نہیں، اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج وہ وہاں پر آئیں ٹائم پر، اور اس وقت شدید گرمی کے عالم میں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک اور چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ملاقات کا دن تھا، اس کے علاوہ آج عمران خان کے مقدمات جو چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں آرڈرز بھی آئے ہیں تحریری، تو ذرا عمران خان خبروں میں ڈسکس ہو رہا تھا تو ساتھ ہی ایک خبر آ گئی کہ جی کے پی کے اسمبلی نے بڑی خاموشی سے کوئی ایسا بل پاس کروا لیا ہے کہ اب ایم پی ایز کے ساتھ ان کی بیگمات کو بھی بلو پاسپورٹ ملیں گے، اور بڑی مراد لے لی ہیں، پروٹوکول لے لی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ خبر دیکھی جب تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے فوری طور پر شفیع جان صاحب سے رابطہ کیا، ان سے میں نے ان کو پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا یہ خبر فیک ہے، تو میں نے لکھا اس میں فیک ہے، لیکن میں حیران ہو گیا کہ جو بڑے بڑے جید اس میں یوٹیوبرز اور صحافی لگے ہوئے ہیں ٹکا کے جناب، اور گالیاں نکال رہے ہیں عمران خان کی پارٹی کو، کے پی کے ایم پی ایز کو۔ شاید جنہوں نے یہ فیک خبر چلوائی ہے ان کا مقصد ہی یہ تھا، لیکن مجھے اس میں جو کچھ کریڈیبلٹی والے بھی لوگ تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی اس میں بہہ گئے اور شروع ہو گیا۔ ان کے اندر کی اصول پسندی جو ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بالکل اگر واقعتاً ایسا ہوا ہے تو اس کی، یا ہوا تھا تو اس کی بالکل اسی طرح کرٹیسزم اس کا ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے اس میں مجھے یہ اچھا لگا کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈیٹوریل لائن کو، جو پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی، اس کو ٹو کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے بھی کوئی خبر ایسی آئے جو اصول اور تھوڑا لگ رہی ہو کہ انفیئر چیز ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں اس پر۔ یہ بڑی زبردست یہ بات ہے، لیکن ایک چیز کہ آپ تحقیق تو کر لیں نا۔ اب ایک بندے نے خبر دی، ذیشان صاحب بڑے کھل کے آئے ہیں اس پر، مجھے نہیں پتا کوئی لیجسلیشن ہو بھی گئی ہو، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے شفیع جان صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا فیک ہے۔ باقی کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں جاری کر سکتی ہے، میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی، یعنی اتنی بڑی خبر ہے یہ، کہ یہ تو تحقیق کے بغیر جانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو ابھی جو میں نے ابھی سوشل میڈیا پر بھی یہی دیکھا ہے کہ شاید ابھی تھوڑی دیر میں جو کے پی کے حکومت کے کوئی ترجمان ہیں وہ اس کی تردید کریں گے، کیونکہ یہ فیک خبر ہے، بالکل فیک خبر ہے۔ لیکن بہرحال یار لوگوں نے آج خوب ٹھٹھا لگا لیا۔ چلیں جی، اب میں آپ کو جو ہیں عدالتیں، ایک تو خادم سومرو صاحب نے جو سولیٹری کنفائنمنٹ کی جو پٹیشن تھی اس پر جو فیصلہ تحریری جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہے، کب سے ہوئی، کس لیے ہوئی، کیا یہ کوئی پنشمنٹ ہے، اس کا بتائیے۔ لیکن تاریخ انہوں نے لگائی 6 اگست، اس کی اگلی تاریخ جو ہے۔ بھائی اگر قید تنہائی میں وہ اب ہیں تو آپ عدالت میں پارٹی آئی ہے تو ریلیف کے لیے آئی ہے نا کہ قید تنہائی کو ختم کیا جائے، تو آپ جواب ہی 6 اگست کو مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس ساری ڈیولپمنٹ پر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر ہی پکڑ سکتا ہوں، رو ہی سکتا ہوں، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ زیادہ بولوں گا تو توہین عدالت میں تن دیے جائیں گے، تو میں یہیں تک ہی اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بینچ تھا سرفراز ڈوگر صاحب کا، ان کے ساتھ شاید آصف صاحب تھے جسٹس، انہوں نے بھی تحریری فیصلہ کر دیا کہ اب جناب حتمی دلائل ہیں خان صاحب کے پاس، ان کے وکلاء کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے، اگر وہ آپ دے دیں گے اگلی تاریخ پہ تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم نیب کو سنیں گے اور فیصلہ دے دیں گے۔ وہ بھی فیصلہ بالکل تنا پروگرام جو ہے نا، یہ یعنی عدالتیں جو ہیں وہ بڑی کمپیشنیٹ ہوتی ہیں ملزم کے حوالے سے کہ کہیں کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور ادھر وکیل جا کے اپنے موکل سے نہیں کر سکتا، مشورہ نہیں کر سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، اور عدالت کہتی ہے ہمیں کیا ہے، نہیں ہوتا تو جاؤ، ہم تو یہ بس یہ کرو،
وکالت نامہ ہے یا نہیں ہے، نہیں تو ہم تو دے دیں گے فیصلہ، اور سب کو پتہ ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک کوئی ابھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا، میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب عمران خان صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس بندے کو پارٹی چیئرمین بنا دیں۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، بعض اوقات پتہ نہیں کوئی کس وقت کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اس کی پتہ نہیں پھر کیسے سزا ملتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو بحریہ ٹاور تھا، بحریہ ٹاؤن کا، جو ملک ریاض کا کراچی میں سب سے بلند ترین یہ بحریہ آئیکن ٹاور، اس کو قبضے میں لے لیا، اور یہ کہا ہے کہ اس کی تعمیر اور اس کی زمین کی جو خرید ہوئی تھی وہ کرپشن کے پیسوں سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ بنا لیا نیب نے کہ وہ کرپشن سے، لیکن بہرحال عدالت میں گئے۔ 3 جولائی کو انہوں نے، یہ غالباً 6 جولائی کو، شاید 3 جولائی کو اٹیچمنٹ لے لی ہے اس کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی سب یہ منی لانڈرنگ ہے۔ تو اس میں جو ملک ریاض ہیں وہ پہلے ہی ایبسکانڈر ہیں، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ایبسکانڈر ہے، لیکن وہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں ملک ریاض کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں، میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس نے کچھ مجھ سے لیا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک دیکھ لیں، ابھی تو پھر ہلکا تو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ میں تو سزا ہو بھی چکی ہے، لیکن ابھی پھر کوئی گواہی ڈلوانی ہے، کسی اور چیز میں ڈلوانی ہے، کوئی اور مقدمہ تیار ہو رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، بٹ دس از واٹ از ہیپننگ۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک نوجوان ڈاکٹر کی، جو لاہور میں پولیس والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ اپنی جو ڈگریز وغیرہ ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے کہیں باہر جا رہا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ میں ڈاکٹر ہوں یار، میں پی ایچ سی میں کارڈیولوجی میں پروسیکیوشن کر رہا ہوں، یہ بات کر لیں۔ یار بھائی جان یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، دس از ناٹ دا وے۔ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا نا، کس نے ہاتھ اٹھایا آپ کو؟ غلط کیا ہے؟ غلط ویڈیو بنا رہا ہوں میں، ویڈیو بنا اور وائرل کر، ویڈیو کر وائرل کر، ویڈیو بنا پکڑے گا۔ نہیں یہ دیکھو بدماشی کر رہے ہیں یہ پولیس، یہاں پہ پنجاب پولیس والے۔ گڈی کال کر، کال کر گڈی۔ کون سی بات بدماشی ہے؟ موبائل دے دیں، آرام سے دے دیں، آرام سے دے دیں، موبائل دے دیں۔ نکالا بغیر انسان ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں یار ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، موبائل نکال کے یار۔ میں اس طریقے سے غریب آدمی کو مارتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ہے اصل گورننس۔ یہ جو پنجاب ہے اس کی یہ گورننس ہے، اور یہ میں مریم نواز صاحبہ کو خصوصی تحفہ یہ میں بھیج رہا ہوں کہ وہ جو تصویریں لگاتی ہیں کچھ دیہاتوں کی کہ یہ میں نے پیرس بنا دیا، عظمہ بخاری صاحبہ اور جو بھی ان کے ترجمان ہیں ان کے لیے، کہ اس چیز پر فوکس کریں۔ یہ غریب آدمی کیا، کیونکہ آپ کو غریبوں کے ووٹوں سے تو الیجڈلی آپ آئی نہیں ہیں، تو لیکن ان کی بات جو ہے نا وہ سن لیں۔ اب میں آپ کو کشمیر کا ایک برننگ ایشو ہے، سب کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہے۔ اب کوئی ایک اور دھرنے کی بات آ رہی ہے، اب یہ سن رہے ہیں کہ اتوار کو پھر لندن میں، برطانیہ میں، وہاں پر بڑے اجتماعات ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف، جس کو حکومت نے کالعدم دے دیا ہے، اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ لیکن وہاں پر جو انتخابی مہم کی بات ہے، جو لوگ انتخاب میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں اور ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں یہ ویڈیو آپ کو ایک دکھاتا ہوں۔ یہ میں ویڈیو سوشل میڈیا سے ہم نے لی ہیں۔
تو یہ صورتحال ہے. کیا اس میں انتخاب ہوگا؟ کون سی آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں بہت سارے آج انسیڈنٹس اور بھی ہوئے ہیں لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرتا، باوجود اس لیے کہ صاحب بہادر جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس خوف سے کہ یہ بھی ہم سے کرنے کی جو ہے وہ اس پر پابندی نہ لگ جائے. میں اپنے ویلاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم پر رحمت فرما، اور چاہے فوجی ہوں، رینجر ہوں، ہمارے پولیس والے ہوں، جہاں پر بھی وہ اپنی جان دیتے ہیں وہ شہید ہیں. پولیس والے بھی شہید ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پر جو بلوچستان کے جو پولیس والے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے اور ان کی بھی حفاظت کرے. اللہ نگہبان.